مولاي صل وسلم دائما فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متین بیچ اس مسئلہ کے کہ آج کل روبوٹس کا دورہ ہے، تو کیا سیکس روبوٹ سے شادی کرنا جائز ہے؟ یہ علماء اس کے جواز کا فتویٰ بھی اس وقت دیں گے کہ جب یہ رواج پا جائے گا، اور علماء کو اسی طرح سبکی اٹھانا پڑے گی جس طرح پہلے پرنٹنگ پریس آئی تو انہوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا، سپیکرز آئے تو انہوں نے بھونپو قرار دیا اور کہا جی جائز نہیں ہے، اور آج سب سے زیادہ سپیکر علماء ہی استعمال کر رہے ہیں اور پرنٹنگ پریسیں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیے، آپ کا سوال اہم ہے، اس میں چھپے طنز کو ہم نظر انداز اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ادب نے آپ کو اور علم کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ سوال کی اہمیت ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، آج کل یہ رواج ہو رہا ہے کہ لوگ سیکس روبوٹ سے شادیاں کر رہے ہیں، خصوصاً چائنا اور مغربی ممالک میں۔ ریسرچرز کے نزدیک 2050 تک اس رجحان میں اضافہ متوقع ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ہو سکتی؟ سب سے پہلی اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی من پسند خاتون چاہتا ہے۔ اس نے ایک فینٹیسی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی اس طرح کے بال ہوں، اس طرح کی آنکھیں ہوں، اس طرح کی ناک ہو، یہ خد و خال ہوں، یہ جسامت ہو، اور اگر اس کو اپنی من پسند خاتون نہیں ملے گی تو اس قسم کی ڈول اور اس قسم کی سیکس روبوٹ آرڈر کرے گا اور اس کو اپنے کمرے کی زینت بنا لے گا۔ دوسری بڑی وجہ کہ ہر انسان ہر دور میں کسی نہ کسی غلام کو اپنے انڈر دیکھتا رہا ہے، اور باندیوں کا دورہ تھا، غلاموں کا دورہ تھا، وہ اشارہ کرتا تھا تو دروازے کھلتے تھے، وہ اشارہ کرتا تھا تو گھر کے کام کاج ہو جاتے تھے۔ تو آج کے دور میں بھی انسان کسی نہ کسی غلام کو چاہتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی لونڈی، کوئی نہ کوئی غلام درکار ہے کہ جب وہ اشارہ کرے تو دروازے کھل جائیں، وہ ابرو کا اشارہ کرے تو پنکھے اے سی آن ہو جائیں۔ تو یہ ایک دوسری بڑی وجہ۔ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان دینا نہیں جانتا، لینا جانتا ہے۔ اس کو نان نفقہ دینا پسند نہیں ہے، بامر مجبوری ہی نان نفقہ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے اور بیوی کو کھلاتا ہے، اس کو اچھا لباس مہیا کرتا ہے، اچھی چھت مہیا کرتا ہے۔ لیکن جب یہ اس قسم کے روبوٹس آ جائیں گے کہ نہ اس نے کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے، یہ اشارہ کرے گا تو وہ ہنسے گی، یہ اشارہ کرے گا تو وہ روئے گی، تو بیسیکلی اس کو کوئی بیوی درکار نہیں ہے، اس کو اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک آلہ درکار ہے۔ تو کیا دین اسلام میں یہ جائز ہے؟ آپ نے جس طرح کی تنزیہ باتیں کہی، دیکھیے یہ باتیں کرنا آسان ہے۔ علماء کرام ہمیشہ احتیاط کا فتویٰ دیتے رہے ہیں ہر دور میں، اور آج تک یہ اصول ہے کہ احتیاط پر مبنی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن جس قسم کا یہ سوال ہے سیکس روبوٹس کے حوالے سے، تو دین اسلام اس حوالے سے بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، خواتین پسند ہوں، ان سے نکاح کرو۔ تو نکاح انسان سے کیا جاتا ہے، نکاح کسی مشین سے نہیں کیا جاتا۔ اور اگر آپ یہ اعتراض کریں جس طرح کہ آج بھی بعض لوگ اعتراض کرتے دیکھیں، جی اس زمانے میں بھی تو غلام اور باندیاں ہوتی تھیں، باندیوں کے ساتھ بھی جنسی عمل ہوتا تھا، تو کیا باندیاں جنسی عمل کے لیے لی جاتی تھی؟ وہ تو کام کاج کے لیے لی جاتی تھی، ان کا یہ آبجیکٹ تھا کہ کام کاج کریں گی، تو کام کاج کے لیے روبوٹس آپ لے سکتے ہیں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جنسی ضرورت پوری کرنا اور پھر اس کو شادی کا مقدس نام دے دینا، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی سیکس ڈول کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے، جسمانی روابط اس کے ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ زنا کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیے زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا، ہاں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ مشزنی کہہ سکتے ہیں، یہ ماسٹربیشن ہے۔ اگر وہ سرعام یہ کام کرے گا تو اس کو تعزیر بھی لگ سکتی۔ دین اسلام اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی مسلمان ہیں، خدا کے لیے دین پہ تان نہ کیجیے۔ لوگ آہستہ آہستہ دین سے متنفر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ علماء سے بدظن کیا جا رہا ہے، دین کے حوالے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی دین نے آپ کو دیا کیا ہے؟ تو دین ہی تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت دین اسلام ہے۔ اگر وقتی طور پہ آپ کو سوال کا جواب نہ ملے تو زیادہ جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فقہ کرام سے رابطہ رکھیے، آپ علماء حق سے رابطہ رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی دلی اور ذہنی تشفی و تسلی کا سامان ہوگا۔